کہ یہاں کھڑے رہ کر کے جبہ مانگتا ہوں تو وہاں سے ہاتھ آتا ہے. جس کی بیوی کی روحانیت اتنی ہو اس کے شوہر کی کتنی ہوگی, اور جب بیوی اور شوہر کی ایسی ہو تو پھر اس کے پیر کی کتنی ہوگی. لوگ کہتے ہیں میں مبالغہ کر دیا. میں نے کہا خدا کی قسم جتنا ہم جانتے ہیں بہت کم بیان کرتے ہیں. جس دن تجھے پتا چلے گا تو بھی یا غوث نہ کہنے پہ مجبور ہو جائے تو پھر کہنا. کہنے والوں نے کہا ہے یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث, خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تجھے. اس ذکر کو تو نے سمجھا کیا ہے, بچوں کا کھیل ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گدڑی پہن لے. تو کہا جو اس وقت تک نہیں پہنوں گا. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرے پیر کون ہے؟ کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. بہت بڑی ہستی, واللہ العظیم جنہوں نے جانا انہوں نے جانا. پبلک کیا پتا بیچارے کیا جانے, لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بتائے غوث پاک کیا ہے. جس دن غوث پاک, لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ قادری ہے تو اس لیے غوث پاک کے بارے میں کچھ بڑی بڑی باتیں کر جائیں. واللہ ہم جتنا جانتے ہیں اس سے بہت کم بیان کرتے ہیں. غوث پاک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز. آپ میرا راز نہیں جانتے, میں آپ کا راز نہیں جانتا. اللہ کا راز کیا جانوں. محبوب سبحانی ہے, محبوب سبحانی. ہاں ایک دن ان کے ہو کے تو دیکھو, پتا چلے گا غوث پاک کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے جو ملا غوث پاک کی چوکھٹ سے ملا. 1200 سے زائد کتاب لکھ دی. جس کو چوکھٹ سے ملا اس نے رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں کر لیا. جس کو چوکھٹ سے ملا اس نے. جس کی گردن میں دور کا ڈورا تھا, جب وہ ایسا تھا تو پھر ڈورا کیسا ہوگا, اور ڈورا ایسا ہے تو چوکھٹ کیسی ہوگی, اور چوکھٹ ایسی ہے تو چوکھٹ والا کیسا ہوگا. ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے کہ میں غلام ہوں. کیا کہتے تجھ سے در, تجھ سے در. یا غوث اعظم پہلے تو آپ کا در, پھر کہتے در سے سگ, پھر اس دروازے پہ بیٹھنے والا کتا در سے, اور پھر کہتے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. کچھ بدعتیوں نے ہنگامہ کر دیا. کیا ہنگامہ کیا پتہ ہے؟ ایک کو دیکھو کتے سے اپنے آپ کو نسبت دے دی, کتے سے نسبت دے دی. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. کہا یہ کتے سے نسبت, کتے سے نسبت, جس کی دال بھی ناپاک ہو, جس کا یہ بھی ہو, جو نہیں جو رہے تو فرشتے نہیں. میں نے کہا پاگلوں یہ بات کرنے کا تک ہوتا ہے. کتے کا مطلب کیا؟ وہ کہا دیکھو انسان کو جانور بنا دیا. میں نے کہا جانور تجھے پتہ نہیں ہے کہ پھر تم یہ کہتے ہو نا میرا عالم تو شیر ہے. شیر تو کہ شیر جانور نہیں ہوتا. میرا بیٹا تو چاند جیسا ہے, تو چاند اشرف المخلوقات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. میری بیوی تو پھول جیسی ہے, تو پھر بیوی کی توہین نہیں کہ وہ پھول اشرف المخلوقات ہے کہ بیوی اشرف المخلوقات ہے. اللہ کے بندو ایسی بات نہیں ہے. دراصل جب کہتے ہیں نا کہ میرا عالم شیر ہے, شیر, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے, درندہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی شیر بہادر ہوتا ہے تو شیر کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے شیر بہادر ہے میرا عالم بھی بہادر ہے. یہ اس طرح. اسی طرح چاند کا نا بیٹے کو, جیسے چاند خوبصورت ہے میرا بیٹا خوبصورت ہے, یعنی اس صفت کی طرف. تو اب کتے سے جب مثال دی جاتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ, کتے سے جب مثال دی جاتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کتے کی ایک صفت ہے کہ کتا وفادار ہوتا ہے, وفادار. تو اب جب کہا جاتا ہے کہ میں فلاں کا کتا ہوں تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جیسے کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے ویسے میں بھی اپنے سرکاروں کا وفادار ہوں. اب امام احمد رضا کیا کہہ رہے؟ تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے مجھ کو نسبت. یعنی یا غوث اعظم میں کسی بے وفا کے ذریعے سے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں, میں با وفا کے ذریعے سے آپ سے میں نے اپنی نسبت جوڑی ہے. اور پھر کہتے تجھ سے در, آپ آگے, تجھ سے در. غوث پاک کا ذکر ہے, غوث پاک کا. اب دیکھیں کیا ہماری محفل حالات کا ذکر ہوا ان کا بیٹا آیا, غوث پاک کا ذکر ہوا ان کا بیٹا آیا. تجھ سے در, در
سگ، اور سگ سے ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ جو کتا وہ تو تشریح اپنی جگہ ہے، لیکن ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ تجھ سے در، اور در پہ جو تیرے وفادار بیٹھتا ہے نا اس سے مجھے نسبت ہے. اب وہ کون وفادار ہے اب اس کا ذکر پھر کبھی ہوگا، لیکن میں بات شخص ہے مجھ کو. پھر کہتے ہیں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کہتے ہیں وہ دور کا ڈورا میری گردن میں قادریت کا آ گیا. اب یہ قادریت کا ڈورا آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کچھ سمجھے بیل والو، آس پاس سے آنے والے کچھ سمجھے؟ بتاؤں کیا مطلب ہوا اس کا؟ بتاؤں؟ بہت مزہ آئے گا اگر سمجھ جاؤ گے. کتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آوارہ کتے جس کو منسپلٹی والے، کارپوریشن والے اٹھا اٹھا کر پنجرے میں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک دوسرا کتا ہوتا ہے، وہ آوارہ نہیں بلکہ پالتو ہوتا ہے. اس کو پیشاب کرانے کے لیے بھی کروڑ پتی صبح کو جھوٹے منہ لے کر کے نکلتا ہے. جو بچے کو بھی اسکول پہنچانے نہ جائے اس سے پہلے کتے کو لے کے نکلتا ہے چرانے پیشاب. وہ کتا صاحب اتنا قیمتی ہو گیا کہ کروڑ پتی صاحب اس کو کبھی کار میں لے کے گھوم رہے کبھی پیشاب. سوچو جو اپنے باپ کو پیشاب کرانے نہیں لے جاتا کروڑ پتی ہو کے، کتے کو لے جاتا ہے چلانے پھرانے کھلانے. آج کل تو بڑی اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، ان کی غذا یہ، ان کو ایسا کھلاؤ تو ایسا. میں لوگ بچے سے زیادہ لوگ کتے سے پیار کر رہے ہیں. لیکن بہرحال چلیں، ابھی وہ حکم مفتیان کرام بیان کریں گے کتا پالنا کیا ہے، لیکن میں شعر کی تشریح کر دوں کیا. تو کتے دو قسم سے، ایک آوارہ ادھر مار کھائے ادھر بھٹکے ادھر پٹائی ہوئی ادھر ہکال دیا یہ ہوا. لیکن ایک دوسرا کتا ہوتا ہے پالتو. لیکن پالتو کتے میں اور آوارہ کتے میں فرق رہتا ہے. آوارہ کتے کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا، اور پالتو جو کتا ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، زنجیر ہوتی ہے. تو لوگ آوارہ کتے کو تو مارتے ہیں لیکن پٹے والے کتے کو اس لیے نہیں مارتے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ پالتو ہے. اگر مارا تو یاسین باپو کا ہوا تو لڑنے آئیں گے، ذیشان برکاتی کا ہوا تو لڑنے آئیں گے، منانی میاں کا ہوا تو لڑنے. ماروں گا کتے کو لڑنے کے لیے مالک آئے گا. اور اس سے وہ کیسے پہچانتا ہے؟ پٹے سے پہچانتا ہے، اس لیے مارا نہیں جاتا. اب میرے امام کہتے ہیں یہ جو دور کا غلامی کا پٹا آ گیا نا تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. تو کیا ہوگا؟ حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا. میدان محشر میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک آوارہ ہوں گے کسی کی غلامی کا پٹا نہیں ہوگا، کہیں گے اللہ 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 کے سوا کسی کو مت مانو، ڈائریکٹ پہنچو. اور ایک آیت پہ عمل کریں گے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. تو کوئی غوث پاک، کوئی غریب نواز، کوئی صابر پاک، کوئی مخدوم کلیار، کوئی زندہ شامدار، کوئی وارث پاک، کوئی محبوب الہی، کوئی مخدوم اشرف، یہ غلامی کا پٹا لے کر آئے گا. تو فرشتے آواراؤں کو پیٹتے ہوں گے اور نسبتوں کا پٹا دیکھ کے کہیں گے ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو بات کیا چل رہی تھی؟ عبد الرحمن تفسنجی کے محفل میں اس قادری نے کہا آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. مرید جب بھڑکے تو کہا چپ رہو، اس کے بال بال میں نور ہے. من موہن باقا تیرا جمال رے مورے بغدادی سیاح. اور ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، سورہ یاسین کی تفسیر یا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے گئے. حضرت علامہ سید اعجاز کامٹوی رحمت اللہ، ان کو خواب میں غوث پاک کا دیدار ہوا تھا تو انہوں نے ایک منقبت لکھی تھی پربی زبان میں. اس میں انہوں نے غوث پاک کی خوبصورتی بیان کی تھی. کتنے خوبصورت ہے غوث پاک. کہتے ہیں چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ. اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ. کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے رے مورے غوث الورا.
جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی، اور محفل آپ نے بہت اچھی رنگ جما دی ہے تو میں بھی غوث پاک کی توجہ کے لیے پڑھوں، آپ بھی پڑھیں۔ چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے اچھے ہیں وہ، چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے اچھے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے اچھے ہیں وہ، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گیو رے، دکھائے گیو رے، مورے غوث الورا، مورے سپنا ماں درشن دکھائے گیو رے، دکھائے گیو رے، مورے غوث الورا، مورا سوتے میں بھاگ جگائے گیو رے، جگائے گیو رے، مورے غوث الورا، چشمہ بغداد کا جب لگا آنکھ پر، دیکھا طیبہ نگر، دیکھا طیبہ نگر، جانب مکہ جب بھی اٹھی ہے نظر، دیکھا طیبہ نگر، دیکھا طیبہ نگر، مورے من ماں مدینہ بسائے گیو رے، بسائے گیو رے، مورے غوث الورا، رات کالی کاٹی غم کی ظلمت چھٹی، اور اجالا ہوا، اور اجالا ہوا، راستے سے مصیبت کی ظلمت ہٹی، اور اجالا ہوا، اور اجالا ہوا، مورے آشا کا دیپ جلائے گیو رے، جلائے گیو رے، مورے غوث الورا، مورے سپنا ماں درشن دکھائے گیو رے، دکھائے گیو رے، مورے غوث الورا، کہتے غم کا طوفان تھا میں پریشان تھا، مجھ کو بخشا سکون، مجھ کو بخشا سکون، ٹوٹی پتوار تھی اور میں حیران تھا، مجھ کو بخشا سکون، مجھ کو بخشا سکون، موری ڈوبتی نیا تیرائے گیو رے، تیرائے گیو رے، موری ڈوبتی نیا تیرائے گیو رے، تیرائے گیو رے، مورے لب پہ یا غوث، یا غوث، یا غوث ہے، ہر نفس ہر قدم، بولو یا غوث، لب پہ یا غوث، یا غوث، پورا مجمع بغداد کی طرف متوجہ ہو کے بولے یا غوث، لب پہ یا غوث، یا غوث، یا غوث ہے، ہر نفس ہر قدم، ہر نفس ہر قدم، یہ عقیدت کی آواز بے لوث ہے، ہر نفس ہر قدم، ہر نفس ہر قدم، اہل سنت کا نعرہ سکھائے گیو رے، سکھائے گیو رے، اہل سنت کا، اہل سنت کا نعرہ، اہل سنت کا نعرہ سکھائے گیو رے، سکھائے گیو رے، مورے چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، اللہ کی قسم انہوں نے صحیح کہا تھا، چاندنی مجھ کو اعجاز
پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے پیارے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے پیارے ہیں وہ، کیسا نوری مکھڑوا، کیسا نوری مکھڑوا، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گیا رے، دکھا ایسے ہیں غوث اعظم کے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ عبد الرحمن تفسنجی نے کہا او قادری، تو غوث پاک کا مرید ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو تیرے بال بال سے نور دیکھ رہا ہوں تو پتہ چلتا ہے تیرا پیر کتنا اچھا ہوگا، لیکن تیرے پیر کو میں نے کبھی دربار رسالت میں دیکھا ہی نہیں، کیونکہ روزانہ میرا آنا جانا ہے بیٹا، او قادری روز آتا جاتا ہوں، یعنی رسول اللہ کا دربار لگتا ہے اور اولیاء آتے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی حضور آتے ہیں ان کے یہاں، کبھی وہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام عبد الوہاب شعرانی امام حسین کے مزار پہ گئے، سلام کرتے تھے تو جواب آتا تھا، ایک دن جواب نہیں آیا، اور یا اللہ کوئی جواب نہیں آیا، تو ان کے خواب میں امام حسین نے آ کے کہا او عبد الوہاب آج حضور آئے تھے نا، باتوں میں اتنا مصروف تھا کہ تیرا جواب نہیں دیا۔ ہائے ہائے، یہ وہ لوگ ہیں، تو وہاں میں روز آتا جاتا ہوں، تیرا پیر تو اتنا بڑا ہے، اتنا اچھا ہے کہ میں تجھ سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، تیرے بال بال میں نور ہے، لیکن تیرا پیر مجھے کبھی دکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہی جو دربار رسالت میں آئے گا وہ تو دکھے گا نا، میں تو بیٹھتا ہوں نا وہاں جا کر کے، اس کا مطلب یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بھئی اگر وہ ہوتے اللہ والے تو آتے ملتے، بھئی جو نماز پڑھے گا کبھی آتے تو دکھے گا، کبھی جاتے تو دکھے گا مسجد کے راستے میں، نہیں آتے جاتے تو مسجد کے اندر دکھے گا، نہ کبھی تیرا پیر آتے دکھتا، نہ جاتے دکھتا، نہ محفل میں دکھتا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، غوث پاک نے اپنے دو مریدوں سے کہا جاؤ، مفہوم بیان کر رہا ہوں واقع، تمہارا پیر بھائی عبد الرحمن تفسنجی سے باتیں کر رہا ہے، مباحثہ کر رہا ہے، اور عبد الرحمن کہہ رہا ہے نہ پیر آتے دکھتا ہے نہ جاتے دکھتا ہے، جاؤ بتاؤ اس کو کیا معاملہ ہے۔ دو مرید آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن آپ کہتے ہیں نا پیر آتے دکھتا نہ جاتے دکھتا، اب ہمارے پیر نے آپ کو سلام کہا اور کہا وہ فلاں دن ہرے رنگ کی تم کو خلعت ملی تھی، اس پہ قل اللہ لکھا ہوا تھا، ہاں ملی تھی، لیکن وہ تو صرف میں جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا۔ کہا وہ دینے والا ہاتھ کس کا تھا پتہ ہے؟ نہیں کہا وہ پردے میں تھا، تو کہا وہ ہاتھ ہمارے پیر کا تھا۔ اور آپ کہتے ہیں عبد الرحمن سن لو قادریو، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھ و دامن میں میرے ہاتھوں میں دامن پیران پیر کا، اللہ اکبر۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید کہتے ہیں وہ میرے پیر کا ہاتھ تھا، پیر کا پردے میں سے، اور آپ کہتے ہیں نہ آتے دکھتا ہے نہ جاتے دکھتا ہے نہ محفل میں دکھتا ہے، آیا جایا وہ کرے